انقلابی فکر کی بنیاد، جو بھی اسلام کے ماننے کا دعوے دار ہے اس کا فرض منصبی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اسلام کے اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دے۔ اسی صورت میں اس کی عبادات قبول ہوں گی، ورنہ نہیں۔ یہ عبادات در حقیقت اس جد و جہد کو سپورٹ کرنے کے لیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو نماز سے۔ کیا مطلب؟ کس چیز پر مدد حاصل کرو؟ یہ نماز آپ کو وہ طاقت دے گی کہ آپ باطل کے خلاف پنجہ آزمائی کر سکیں، اور جب وہ مقابلہ ہو رہا ہو، کشاکش ہو، تو ثابت قدم رہ سکے۔ یہ نماز جو ہے وہ آپ کو طاقت فراہم کرے گی، قوت فراہم کرے گی، ورنہ نماز ریچول بن کر رہ جائے گا، رسم ہے گئی، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ اب یہاں اس میں ایک تضاد ہے بظاہر جو سامنے آتا ہے، اور میں اسے آج چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ ایک طرف تو یہ اسلام کا انقلابی فکر ہے جو میں نے تقریباً 45 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسری طرف ویسے بھی اکثر لوگ کہتے ہیں، اور ہم نے بھی تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس کا آغاز اس سے کیا ہے، کہ اسلام کا اصل مخاطب فرد ہے، اور اسلام کا اصل مقصود فرد کی انفرادی صلاح اور فلاح ہے۔ یہ ہے انڈیویجولسٹک کانسیپٹ آف دین۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آخرت میں محاسبہ ہوگا تو انفرادی ہوگا، اجتماعی نہیں ہوگا۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا۔ اب ان دونوں میں تضاد میں سوچ رہا، میرا سارا ایمفیسس جو ہے وہ انقلاب پر ہے، جد و جہد پر ہے، اقامت دین پر ہے۔ اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت، تن من دھن وقت کرنا، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ اصل شے تو ہے فرد۔ فرد کی سیرت کے اندر نکھار پیدا ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کی اللہ کے ساتھ لو لگ جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ اس کے لیے محبوب و مقصود و مطلوب بن جائے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ منزل ماں کبریاست، اسے معلوم ہو کہ میرا آئیڈیل، میرا نصب العین، میرا آدرش اللہ کی ذات ہے۔ تو ان دو میں جو بظاہر تضاد ہے اس کو سمجھ لیجئے، اور اس کو بہترین طریقے پر ریزالو کیا ہے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ الف ثانی میں، اگرچہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہاں سے آغاز ہوتا ہے الف ثانی، دوسرا 1000 سال امت کا، لیکن اس میں فکر کا جہاں تک تعلق ہے، دینی فکر کی تجدید، وہ کی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ علم اور فکر کی تجدید، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ میری جو کتاب ہے دعوت رجول القرآن کا منظر اور پس منظر، اس میں میں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے۔ اب صورت یہ پیدا ہو چکی ہے، جیسا کہ میں تمہیداً عرض کر چکا ہوں، آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ اجتماعی نظام کی گرفت شدید ہو چکی ہے، افراد کی آزادیاں سکڑ چکی ہیں۔ لہذا یہ انفرادی اور اجتماعی نظام اگر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ٹیڑھے کا کیا مطلب ہوگا؟ یا جابرانہ ہے، استبدادی ہے، یا ظالمانہ ہے، استحصالی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت اس نظام کے شکنجے میں جکڑے ہونے کے باعث ڈھور ڈنگر بن کر رہ جاتی ہے۔ ان کو صرف اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے کمر توڑ دینے والی مشقت کرنی پڑتی ہے، صرف اپنی جسم اور جان کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے۔ اب کہاں سے وہ اللہ سے لو لگائیں؟ کہاں ان کے لیے ممکن ہے صبح سے شام تک جس نے اینٹیں ڈھوئی ہیں، تھکا ہارا شام کو وہ آیا ہے، اور وہاں بھی شاید اس کو پوری روٹی بھی میسر نہ آئی ہو، اس کے بعد وہ جو ٹانگیں پھیلا کر سوئے گا، کہاں وہ اللہ کو یاد کرے؟ یہی وجہ ہے، آپ کو معلوم ہے آج کل ذرا یہ چیزیں پس منظر میں چلی گئی ہے، کمیونزم کی موت کے بعد، USSR کی موت کے بعد کہنا چاہیے، ورنہ آپ کے عوام میں یہ باتیں آتی تھی، اجی جناب روزے تو آپ رکھیں، جو خوب مرغن قسم کی سحری کریں، اور شام کو جو افطار ہو تو آپ کا جو ہے وہ دسترخوان بھرا ہوا ہو، ہم کیا روزے رکھیں گے؟ ہمارے تو روزے روزے ہیں۔
ہم تو ہر وقت ہی روزے میں ہیں. یہ جو بات کہی تھی لینن نے، ریلیجن از دی اوپیم آف دی ماسز، یہ تو عوام کے استحصال کے لیے انہیں ذرا افہیم دے دی جاتی ہے. بھائی اللہ کے اوپر تم رکھو اپنا، آخرت میں تمہیں مل جائے گا، یہاں ہمیں کھانے دو جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، اور تم جتے رہو ہماری اس گاڑی کے اندر، کھینچو ہمارے اقتدار اور ہمارے استحصالی گاڑی کو کھینچو، گھوڑوں کی طرح جت جاؤ اس کے اندر، باقی اللہ سے امید رکھو آخرت میں تمہیں مل جائے گا. ریلیجن از دی اوپیم آف دی ماسز. یہ بات جو ہے اتنی تلخ حقیقت ہے کہ جس سے خود حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر اور احتیاج جو ہے وہ انسان کو کفر کے بہت قریب کر دیتی ہے. اور فیض نے بھی کہا ہے، بہت خوبصورت شعر ہے یہ، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. اے اللہ تجھ سے کیا لو لگاؤں میں، مجھے تو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہے، میرے سر پر تو مسائل کا انبار ہے. میں دن بھر کی مشقت کر کے آتا ہوں اور بچے کو دیکھتا ہوں کہ بخار کے اندر پھونک رہا ہے، اور میرے پاس یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ میں اس بچے کے لیے دوا حاصل کر سکوں. کیا تجھ سے لو لگاؤں میں، کیا تجھ سے محبت کروں؟ کیسے ممکن ہے کہ رات کو کھڑا ہو جاؤں تیرے حضور میں؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. یہ ہے در حقیقت وہ چیز کہ اس نظام کو اگر آپ توڑیں گے اور عادلانہ نظام قائم کریں گے تو میکسیمم نمبر آف پیپل ول بی ایبل، ان کے لیے یہ موقع ہوگا اللہ سے بھی لو لگائیں، کچھ کبھی سر بھی اٹھا کر دیکھیں، کبھی آسمان کو بھی دیکھیں، زمین ہی کے اندر نہ دھسے رہیں، بلکہ کبھی ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ سے لو لگا سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع و سجود، یبیتون لربہم سجدا و قیامہ کی کیفیت جو ہے اس کی لذتیں حاصل کر سکیں. یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے کہ اسلام نے سارا زور لگا دیا ہے اس نظام کو درست کرنے پر. ورنہ چند لوگ تو ہوں گے، کوئی ایلیٹ ہوں گے، وہ بیٹھے ہوں گے اپنے ڈرائنگ روموں کے اندر سجے ہوئے، خوب اچھے کھانے کھا کر بڑی فلسفیانہ باتیں بھگار رہے ہوں گے، بڑی جو ہے وہ حکمت کی باتیں کر رہے ہوں گے، بڑے دنیا کے غم جو ہے اس وقت بیان کر رہے ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. عوام جو ہے پسے ہوئے ہوں گے، دبے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے جو ہے زندگی جو ہے اجیرن ہوئی ہے، لہذا ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا سکے. اب دیکھیے انفرادی تزکیہ جو کہ اصل مقصد ہے، اس انفرادی تزکیے کے لیے ایک راستہ وہ ہے کہ آپ خانقاہ میں چلے جائیں، روزے پر روزہ رکھتے جائیے، چلا کیجئے، اور یوم وصال رکھیے، اور طرح طرح کے روزے ہیں. پھر ہماری خانقاہی نظام میں کوئی ایک طرح کا روزہ نہیں ہے. یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہاں ان کے نزدیک روزہ سرے سے ہے ہی نہیں. اس طرح کی جب چلہ کشی ہوتی ہے اور اس طرح کی جب مشقتیں ہوتی ہیں، تب کہیں جا کر روح کو اس بدن اور اس جسمانی جو بھی اس کے اوپر گرفت ہے اس سے کچھ ریلیف ملتا ہے، کچھ اوپر اٹھتی ہے. قرآن نے کیا کیا، اسلام نے کیا کیا؟ اس دروازے کو بند کر دیا. لا رہبانیت فی الاسلام ورہبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیہم. یہ رہبانیت تو حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے نہیں ان پر فرض کی تھی. اور حضور نے کیٹیگوریکلی فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام الا الصوم، کہیں فرمایا الا جہاد فی سبیل اللہ. اسلام کی جو رہبانیت ہے وہ سوائے روزے کے اور جہاد فی سبیل اللہ کے نہیں ہے. اب اس حکمت کو سمجھیے، وہی چیزیں جو آپ مشقت اور تپسیاؤں کے اندر کرتے ہیں وہ چیزیں کیا ہیں؟ مرغوبات نفسانی سے کنارہ کشی کرنا، نفس کو کرش کرنا ہے نا، نفس کو دبانا ہے. تو جو چیز نفس کو مرغوب ہے اس سے اس کو محروم کیجئے، اور نفس کی مخالفت کے اندر اس کے اوپر سختی ڈالنا، تبھی آپ کی روح جو ہے وہ ابھرے گی اور اس کو ریلیف حاصل ہوگا. اب اللہ نے یہ کیا، ہمارے اس دین اسلام کی تکمیل کی شکل جب ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ نفس کے اوپر یہ دونوں کام تم کرو صرف انفرادی حیثیت سے، اسے اجتماعی جہاد کی شکل دے دو. جہاد میں یہ ساری تکلیفیں تمہیں جھیلنی پڑے گی، بھوک بھی آئے گی، فقر و فاقہ بھی ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اگر یہ جد و جہد تمہیں کرنی ہے، مرغوبات نفس کو تج دینا ہوگا. یہ سارے کام کرو گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ صرف یہ کہ تمہارا اپنا تزکیہ نفس ہوگا، بلکہ ایک بہت بڑا بونس یہ ملے گا اگر اللہ تمہیں کامیاب کر دے، تم نظام کو درست کر دو. تو اب لاکھوں کروڑوں انسان کے جو دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں،
اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اب ان کے لیے بھی موقع ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے لو لگائیں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی۔ اسی کو بیان کیا ہمارے صوفیاء نے کہ ایک ہے مسٹک ایکسپیرینس اور ایک ہے پروفیٹک ایکسپیرینس۔ علامہ اقبال نے اس میں بڑی مفصل بحث کی ہے اپنے لیکچرز میں، ویسے یہ کہ اس کو مولانا روم نے خوب بیان کیا ہے۔ ایک صوفی جو ہے وہ تو بیٹھا رہنا چاہتا مگن ہو کر اللہ سے لو لگا کر، اس میں جو لذت ہے واقعہ یہ ہے کسی کو میسر آ جائے یہ لذت، اسے اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کیا لذت ہے، ہمیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ یوں سمجھیے جیسے حضور فرما رہے ہیں ابھی تو عند ربی هو یطعمنی ویسقین، میں تو اپنی رات اپنے رب کے پاس بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں اس کا؟ وہ روحانی کوئی غذا ہے نا، وہ روحانی رات بسر ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابھی تو عند ربی هو یطعمنی ویسقین۔ تو یہ جو ذاتی لو لگی ہوئی ہو اور تار جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اس میں جو لذت اور کیفیت ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے جاؤ موسیٰ، یہ جو مخاطبہ اور مکالمہ الہی سے سرفراز ہوئے ہو اور اس کی لذتوں کے اندر اس وقت گم ہو جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ وہاں جا کر فرعون کے سامنے کلمہ حق کہو اور پھر جو بیتے برداشت کرو، سہو، وہ تمہیں ساحر کہے گا جو بھی کہے گا برداشت کرو۔ لیکن یہ کس کام کس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اٹھانا ہے، عوام کو لبریٹ کرنا ہے، ان کو شکنجوں سے نجات دلانی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ در حقیقت اس روحانی سرور سے آشنا ہو سکے، اس اللہ کے ساتھ لو لگانے کے لذت آشنا ہو سکے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ، صرف خود غرضی نہ کرو، سب کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کرو۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور اسی طرح مراقبے میں لو لگی ہوئی ہے، ادھر سے اقامت کی آواز آ گئی، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ لیکن چونکہ بہرحال یہ لوگ تھے جو صحیح شریعت کے بھی کاربند صوفی تھے، مادر پدر آزاد صوفیہ تو آج کل تو آپ کو نظر آ جاتے ہیں کہ جو شریعت کی پابندی نہیں، لیکن یہ کہ ان کا تو معاملہ یہ نہیں تھا، طریقت اور شریعت میں بیلنس تھا۔ اب جب آواز آ گئی اٹھے وہاں سے، آ کر کھڑے ہو گئے صف میں، لیکن جھجلا کر یہ کہا، لفظ سنیے، جھجلا کر یہ کہا کہ حضوری سے نکال کر اور دربانی میں کھڑا کر دیا۔ سمجھ گئے مطلب؟ جب میری لو لگی ہوئی تھی اللہ سے تو وہ تو حضوری کی کیفیت تھی مجھے، اب یہاں کھڑا ہو گیا ہوں دربانی، اب تو امام کہے گا اللہ اکبر، مجھے جانا ہی جانا ہے، رکوع کرنا ہی کرنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، چاہے میرا جی کر رہا ہو ابھی اور میں کہوں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، نہیں، آپ سر اٹھانا پڑے گا، امام نے کہہ دیا، نعرہ لگ گیا۔ لہذا یہ دربانی ہے اور وہ ہے حضوری، لیکن دربانی کی اپنی ضرورت ہے، وہ اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھا کر جو لائیں گے اور اس مقام تک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے کی کوشش کریں گے، یہ در حقیقت بہت اہم کام ہے۔ اسی لیے اب یہ باتیں ذرا میری پروگرام میں